الحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلق السماوات والأرض بالحق اللہ تبارک تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے واضح کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ تعالی عما یشرکون، وہ اللہ تبارک تعالیٰ بلند و بالا ہے، مبرہ منزہ پاکیزہ ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو بنایا من نطفۃ ایک قطرے سے، فاذا هو خصیم مبین، تو پھر یہ انسان صاف صاف صریح جھگڑا کرنے لگا۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 3 اور 4 یہ دو آیات مقدسہ ہیں، اور عرض کیا تھا کہ سورۃ النحل کا خاص جو مضمون ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے، اور یہ قرآن مقدس کا ایک انداز ہے کہ قرآن جب کسی بات کو ذکر کرتا ہے تو اس بات کو ذکر کرنے کے بعد اس کے لیے مضبوط اور ٹھوس دلائل بھی لے کے آتا ہے، اپنی بات کو مضبوط اور مستحکم اور پکا کرنے کے لیے مضبوط ٹھوس دلائل کو ذکر کرتا ہے۔ دلائل بھی ایسے ذکر کرتا ہے کہ جو دلائل ایسے نہیں ہیں کہ جن کے سمجھنے کے لیے بہت بڑے علم کے لیے ضرورت ہو، یا ان دلائل کو سمجھنے کے لیے بڑے فلسفے کی ضرورت ہو۔ عام فہم دلائل، سیدھے سادے دلائل، ہر آدمی عقل والا اگر غور کر لے تو اسے وہ دلیل سمجھ میں آ جائے۔ دعویٰ یہاں یہ ہے انہ لا الہ الا انا، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دعویٰ فرمایا کہ اس کائنات میں بندگی اور عبادت کے لائق صرف اور صرف میں ہی ہوں، کوئی اور بندگی کے لائق نہیں ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اور تمہارا مشکل کشا، حاجت روا، پالنے والا، حاجات کو پورا کرنے والا، نفع اور نقصان کا مالک، صحت اور بیماری کا مالک میرے سوا کوئی اور نہیں۔ یہ ایک دعویٰ ہے۔ اب اس پر دلیل اللہ پاک نے ذکر فرمائی، خلق السماوات والارض، آسمانوں کو جو اسی نے بنایا ہے۔ بھلا یہ بتاؤ کہ آسمانوں کے پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ نہیں۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ آسمانوں کو تو اللہ نے بنایا ہے، یہ بلند و بالا آسمان جس اللہ نے بنایا ہے اور زمین کو جس نے بچھونا بنایا ہے، پھر آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ اس نے مزین کیا ہے، اور اتنے بڑے آسمان کو بغیر چھت بغیر ستون کے اس نے بنایا ہے، اور زمین کو اس نے پھیلا دیا۔ زمین میں اللہ نے دیگر جانوروں کو، مخلوقات کو، چوپایوں کو، حیوانات کو، نباتات کو اللہ نے پیدا کیا۔ کیا ان سب چیزوں کے پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ جب نہیں ہے، تم جانتے ہو کہ یہ سارے کام اللہ ہی کرنے والا ہے، تو پھر سمجھو کہ بندگی اور عبادت کے لائق بھی اللہ ہی ہے۔ اور یہ دلیل اس لیے ذکر فرمائی، اس لیے اس طرح سے پیدا کرنے کا بالحق، یہ سب کچھ ہم نے اس موضوع کو واضح اور ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اللہ کو پہچان سکو، اور تمہیں اس لیے بتایا جا رہا تاکہ تم اللہ کو پہچان سکو۔ تعالی عما یشرکون، جب آسمان کے بنانے میں، زمین کے بنانے میں، چیزوں کے پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالی بلند و بالا اس بات سے بھی ہے کہ اس کے ساتھ بندگی میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، بندگی بھی صرف اسی کی جائے گی۔
عبادت بھی صرف اسی کی جائے گی، نفع اور نقصان کا مالک بھی صرف وہی ہے، عزت اور ذلت بھی صرف وہی دے گا، موت اور حیات کا مالک بھی صرف وہی ہے، اور بیماری اور صحت اور تمہاری تمام کی تمام چھوٹی بڑی حاجات صرف اور صرف وہی اللہ پوری کرے گا، کسی اور کے پاس تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری دلیل، خلق الانسان من نطفۃ، انسان دور کیا جاتا ہے آسمانوں اور زمینوں اور دیگر مخلوقات میں غور کر کے اللہ کو اگر نہیں پہچان سکتا تو اپنی ذات میں تو غور کر، اپنی ذات سے بھی تو غافل ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ، ایک پانی کے قطرے سے اللہ نے انسان کو بنایا، اس قطرے پر اللہ کی قدرت کی تجلی پڑی اور یہ خوبصورت انسان بن گیا، اور اشرف المخلوقات، تمام کی تمام مخلوقات، سب کی سب مخلوقات اس کی خادم اور یہ سب مخلوق کا مخدوم بن گیا، سب کے سب اس کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے۔ کیا یہی کافی نہیں ہے کہ اللہ بندگی کے لائق ہے؟ کیا اس پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ کیا بیٹے بیٹیاں دینے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ کیا تمہیں بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ سورۃ الواقعہ میں بڑے عجیب انداز سے اس انسان کی تخلیق کو اللہ نے ذکر فرمایا، اور ایسا پیارا سوال فرمایا، ہر آدمی جس کے پاس عقل ہے، شعور ہے، سمجھ ہے، وہ سمجھے۔ افرأیتم ما تمنون اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، تم میاں بیوی جو آپس میں میلاپ کرتے ہو، اس سے اولاد کون بناتا ہے؟ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، تم پیدا کرتے ہو، بناتے ہو، یا ہم بناتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی بناتا ہے، اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ پھر سمجھا، افرأیتم ما تحرثون، یہ زمین میں جو تم غلے اور بیج کو ڈالتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس زمین سے غلے کو کون اگاتا ہے؟ بیج کو پھاڑتا کون ہے؟ گٹلی کو پھاڑتا کون ہے؟ پھاڑ کر ایک نرم و نازک پودے کو باہر کون نکالتا ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا یہ سارا کام تم کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ دنیا میں انسان دو چار کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے انسان کو اپنی تخلیق سمجھائی ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اپنی تخلیق پر غور کیا کر۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، کس چیز سے پیدا کیا؟ ایک پانی کے قطرے سے تمہیں بنایا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کھانے پہ غور کر، کیا کھاتا ہے تو؟ جو کچھ روزانہ کھاتا ہے، سامنے تیرے قسمہ قسم کے کھانے کی چیزیں آتی ہیں، سبزیاں آتی ہیں، گوشت آتے ہیں، قسمہ قسم کی غذائیں، تو کبھی غور کرتا ہے؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ آسمان سے پانی ہم نے برسایا ہے، اور ہم نے زمین کے اندر اس پانی کو اندر تحلیل کیا، اور ہم نے اس زمین سے غلوں کو اگایا۔ کیوں؟ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اس لیے تاکہ یہ تیرا بھی کام بنے اور تیرے جانوروں کا بھی کام بنے۔ تو پھر تو سمجھ جا کہ اللہ کوئی ذات ہے، وہی بندگی کے لائق ہے جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے۔ اور دو دلیلیں قائم ہو گئی، ایک دعویٰ ہو گیا۔ دعویٰ یہ ذکر فرمایا، اللہ ہی وہ ذات ہے، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور اس پر دلیل کہ جب آسمانوں اور زمینوں کو اس نے بنایا ہے تو پھر بندگی کے لائق وہی ہے۔ نمبر دو، جب اس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے تو اور اس پیدا کرنے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر سمجھو کہ بندگی کے لائق بھی صرف وہی ہے، حاجت روا مشکل کشا بھی وہی ہے۔ آخری بات، پھر یہ سمجھو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تمہارا عدم سے وجود میں آنا یہ نعمت ہے، اللہ نے تمہیں وجود بخشا، پھر ساری کائنات کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، اور آگے آنے والی جتنی بھی چیزیں اور نعمتیں سورہ نحل میں گنوائی، یہ سب کی سب مخلوقات یہ تمہاری خادم ہیں، اور تم ان سب کے مخدوم ہو، لیکن تمہیں اللہ نے بنایا ہے صرف اپنے لیے کہ تم صرف اللہ کی بندگی کرو۔ تمہیں اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، یہ سارا نظام اس نے تمہارے لیے بنایا، تمہیں اس نے اپنی ذات کے لیے بنایا کہ تم اللہ کے بندے بن کر رہو، اللہ کے فرما بردار بن کر رہو۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اے اللہ اس قرآن کا نور ہمارے سینوں میں پیدا فرما، اے اللہ اس کی رحمت سے، اس کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرما، اے اللہ اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین تیری ایک ایک آیت، تیرا ایک ایک حکم، اے اللہ اسے سیکھنے اور سکھانے اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک اے اللہ ہماری زندگیوں کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے مالوں کو، ہماری جانوں کو، ہماری اولادوں کو، عزتوں کو، سب کچھ اے اللہ اپنے قرآن کی خدمت کے لیے اے اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ ذریعے کے طور پر ہم سب کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔